إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. سورہ عنکبوت آیت نمبر 6. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك حين صعدت المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. صحیح ابن حبان. حضرات گرامی قدر، آج کا موضوع کہ ماہ رمضان کی قدر نہ کرنے والے. موضوع تھوڑا سا سخت ہے، لیکن مقصد تنقید نہیں. مصلی ہمیں اس لیے نہیں ملا، یہ منبر رسول اس لیے نہیں ملا کہ ہم تنقید کریں. ان اريد الا الاصلاح، مقصد صرف اصلاح کرنا ہے، اپنی غلطیوں کو دیکھنا، جانچنا، غور کرنا، ان کو درست کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس درس کو سن کر ایسے اعمال سے بچائے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا غصہ لازم آ جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان آپ کے سامنے پڑھا. آپ نے فرمایا کہ ان الشہر قد حضرکم، بے شک مہینہ ماہ مقدس آ چکا ہے تمہارے پاس. وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور فرمایا کہ فقد حرمها من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا تو گویا کہ وہ شخص ایسا ہے کہ وہ ہر طرح کی خیر سے ہی محروم کر دیا گیا ہے، اس کے پاس کسی بھی قسم کی خیر موجود نہیں ہے. تو جو لوگ اس ماہ مقدس کی قدر نہیں کر رہے تو وہ اس رات کی قدر کیا کریں گے؟ جب اس رات کی قدر نہ کی، اس میں عبادت صحیح طرح سے نہ ہو سکی، اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکا، اور جو اس رات کے اندر اللہ رب العالمین نے خیر و بلائیاں برکتیں رکھی ہیں، اگر اس کو حاصل نہ کر سکا تو یہ شخص اللہ رب العالمین کے ہم اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں یہ دنیا جہان کا محروم ترین آدمی ہے، ہر طرح کی خیر سے محروم ہے. اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فقال آمین آمین آمین. کہتے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ تشریف فرما ہونے لگے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا. تو کہا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا انک تحین صعدت المنبر فقال قلت آمین آمین آمین. اے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ منبر پہ تشریف فرما ہونے لگے، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان جبریل اتانی
میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار فابعده اللہ قلت آمین فقلت آمین۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا، من ادرک شہر رمضان، جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے اندر ولم یغفر لہ، اپنی بخشش نہ کروا سکا، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، اپنے اللہ کو منا ہی نہ سکا، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگی، گناہوں پہ رویا ہی نہیں، اپنی بخشش نہیں کروا سکا تھا حقیقی معنوں کے اندر، تو فرمایا فدخل النار، اللہ تعالیٰ اس بندے کو آگ میں داخل کر دے، فابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اپنی آپ سے دور کر دے ایسے شخص کو۔ قل آمین، جبریل نے حکم دیا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اپنی مرضی سے تو نہیں آیا، قل آمین، آمین کہہ دیجئے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقلت آمین، تو میں نے اس بد دعا پہ آمین کہہ دیا۔ تو جو شخص ماہ رمضان کا مہینہ پالے اور اس میں صحیح معنوں کے اندر اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا، تو یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے۔ پوری حدیث بیان کر۔ اور دوسرے دو لوگ پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ دوسرے قسم کے وہ لوگ کہ جو اپنے والدین کو اپنے زندگی میں پائیں اور ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکیں، تو ایسے لوگ بھی فدخل النار فابعدہ اللہ، وہ لوگ آگ میں داخل ہو جائیں، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائیں۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے رغیم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اس کے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، رمضان کو پایا اور جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ ہم دیکھیں تو ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تیسری جو بد دعا لے کے آئے جبرائیل امین، کہتے ہیں کہ تیسرا وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑھے، وہ شخص بھی آگ میں داخل ہو جائے، اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو حضرات گرامی قدر، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 6 پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جس نے کوشش کی ہے، نیکی کی کوشش کرتا ہے، نیکی کے راستوں پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، نیکیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ گویا اپنے ہی نفس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اپنے لیے ہی کوشش کر رہا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ پورے جہانوں سے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جائیں تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی یہ یاد رکھیں، آپ نے فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حدیث قدسی، یا عبادی، اے میرے بندو، ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، بے شک تم سے پہلے اور تمہارے بعد آنے والے، وانسکم وجنکم، اور جن و انس، کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك ملکی شیئا، فرمایا کہ تم سارے کے سارے جن و انس مل کے ایک ایسے آدمی کی طرح ہو جاؤ جس کا دل انتہائی گناہ گار ہے، سارے کے سارے جن و انس مل کے ایک ایسے آدمی کی طرح ہو جاؤ کہ جس کا دل انتہا کا گناہ گار ہے، تو فرمایا کہ ما نقص ذلك ملکی شیئا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے اس کام کی وجہ سے، گناہ گار ہو جانے کی وجہ سے میری بادشاہی کے اندر ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس کے برعکس آپ نے فرمایا کہ اگر سارے جن و انس ایک ایسے آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو انتہا کا نیک ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میری بادشاہی کے اندر ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔
تو یہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں,